اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور اس دنیا میں گمراہی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، قرآن مجید پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، اور پھر اسی طرح جو قرآن نہیں پڑھتا، اپنی زندگی میں قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ الفاتحہ کی اہمیت اور اس کے فضائل پر بات کریں گے۔ سورہ الفاتحہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ مصحف یعنی قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے۔ سورہ الفاتحہ کا موضوع اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق ہے، وہ حقیقی تعلق جو رب کریم کو انسان سے مطلوب ہے۔ سورہ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسرے حصے میں بندے کا اپنے رب سے تعلق، اپنے رب سے عہد و پیما، اور تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنا سکھایا گیا ہے۔ یہ سورہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک مکالمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، آدھی نماز میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد یعنی تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی، اور عظمت اور بزرگی تو صرف میرے لیے ہی ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر سورہ کی آخری آیات تک میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگے۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے جو کہ ایک ہی بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی، جیسے سورہ العلق کی ابتدائی 5 آیات، پھر سورہ القلم کی 7 آیات، اس کے بعد سورہ المزمل کی 9 آیات، سورہ المدثر کی 7 آیات، لیکن سورہ فاتحہ پوری کی پوری ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ جس طرح اللہ کے سب رسول محترم ہیں، لیکن ان میں سے بعض سے افضل ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی طرح سورہ الفاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورہ سے بڑی سورت ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے سورہ الفاتحہ سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سورہ باقی تمام سورہ سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیات میں سے آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ فاتحہ فاتحہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کھولنا، ابتدا کرنا، آغاز کرنا۔ اس کا نام فاتحہ اس لیے بھی ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی قرات کا آغاز، قرآن مجید پڑھنے کا آغاز اسی سورہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی نماز میں بھی قرآن کی ابتدا سورہ الفاتحہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو کچھ قرآن مجید میں آگے بیان ہونا تھا، اس سب کو اجمالی طور پر اس سورہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ احادیث میں سورہ الفاتحہ کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، کیونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، الصلاۃ، کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مثلا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی رکعت میں الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ لیں اور سورہ الفاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ صرف سورہ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی سورہ پڑھنی یاد نہیں رہتی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔
سنن ترمذی کی روایت ہے کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ الفاتحہ نہ پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں جب تک سورہ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، یعنی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس سورہ کا ایک نام سورۃ الحمد ہے۔ سورۃ الحمد اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جامعہ تعریف آئی ہے۔ پھر اس کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس جیسی سورہ نہ تو تورات میں اتری، نہ انجیل میں اور نہ فرقان میں۔ یہ سبع مثانی ہے جو مجھے دیا گیا۔ پھر اس کو ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں زندگی کے تمام احکامات موجود ہیں۔ ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، بنیاد، یعنی ہمارے دین کے جتنے بھی بنیادی مضامین ہیں سب کی اصل یہاں موجود ہے۔ پھر اس کو الرقیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام الشافیہ ہے، یعنی شفا دینے والی۔ ایک نام الکافیہ آیا ہے، یعنی کفایت کرنے والی۔ اس سورہ مبارکہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے اس کا خلاصہ اس ایک سورہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پورے قرآن کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ ایک اور نام سورۃ الکنز ہے کیونکہ سارے قرآن کی دولت کا خزانہ یہی سورہ ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک ایسی سورہ کی تعلیم دوں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ بتانے کا کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہی وہ سبع مثانی اور قرآن العظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ بخاری کی 4474 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر آسمان سے ایک آواز سنی۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج آسمان سے اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان میں سے جو کچھ بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے مطابق دیا جائے گا، یعنی کوئی بھی انسان سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر جو بھی دعا کرے گا رب کریم اس کو وہ عطا کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہ تھا۔ اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کا کہا اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں،
میں نے تو صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچتے کچھ نہ کرو، یعنی ان بکریوں کے متعلق کچھ نہ سوچو۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ کرام نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی تھی 30 بکریوں کی شرط طے کی، اور مسلم میں ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح خارجہ بن سلت تمیمی اپنے چچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب لوٹ کر آپ کے پاس سے واپس جانے لگے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم میں سے ہوا جس میں ایک دیوانہ شخص زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر اور بلائی لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس شخص کا علاج کرو؟ تو میں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تو وہ شخص تندرست ہو گیا۔ ان لوگوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس واقعہ کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے صرف یہی سورہ پڑھی ہے اور کیا تم نے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں لے لو، یعنی بکریاں لے لو، قسم ہے میری عمر کی، لوگ تو ناجائز جاڑ پھونک پر کھاتے ہیں اور تم نے تو جائز جاڑ پھونک پر کھایا ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا کرتے ہیں۔ کیسا بھی مسئلہ ہو، کیسی بھی بیماری ہو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی مسئلہ ہو، سورہ الفاتحہ کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو اس پر بھی سورہ فاتحہ شفا کی نیت سے پڑھ کر دم کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا کریں گے۔ اس سب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ امت کے ہر فرد کو اس سورت کا سیکھنا لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز جو دین کا ستون ہے، جو مسلمان ہونے کے لیے ایک ضروری امر ہے، اور نماز کے لیے ضروری کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ آپ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی دیکھیں جسے اور کچھ نہیں آتا لیکن اسے سورہ الفاتحہ ضرور آتی ہوگی۔ اس لیے آپ کے لیے ایک نصیحت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود سورہ الفاتحہ سکھائیں، اور جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں وہ کسی اور کے بچے کو پکڑ لیں اور اس کو سکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک بڑے راز کی بات ہے۔ ساری زندگی وہ جتنی بھی نماز پڑھے گا، جتنی دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھے گا، اتنی ہی دفعہ آپ کو بھی یہ ثواب ملتا رہے گا، اور پھر یہ ثواب مسلسل بڑھتا ہی رہے گا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص پورے دن میں صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہے تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ نے کسی ایک بچے کو سورہ الفاتحہ سکھا دی ہے اور وہ ہر روز 17 دفعہ یہ سورت پڑھتا ہے تو سوچئے وہ ایک بچے کا 17 دفعہ پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح جتنے بچوں اور جتنے لوگوں کو آپ سکھائیں گے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو دوسروں کے بچے کو سکھانا شروع کر دیں۔ ان کو اس سورہ کا ترجمہ اور مفہوم اچھے سے سکھا دیں۔ باقی قرآن اگر کوئی اور پڑھاتا ہے تو پڑھا دیں، لیکن کم از کم سورہ الفاتحہ آپ خود اپنے بچے کو سکھائیں۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے بچوں کو پکڑ لیں، ان کے بچوں کو آپ سکھائیں۔ لیکن سکھانے سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ خود اچھے سے سیکھیں۔ اس لیکچر کا ٹاسک یہ بنا لیں، آپ کے دوستوں اور آپ کے ملنے جلنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی 5 لوگ سلیکٹ کر لیں، آپ کی بانجی، بھتیجی، کوئی بھی بڑے چھوٹے، یہاں تک کہ بزرگ بھی، ان کو سورہ الفاتحہ کا معنی بتا دیں، کیونکہ یہ سورہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر ہمیں اس کا مطلب پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے مزید توجہ اور خشوع کا باعث بنے گا، اور یہ آپ کے لیے ایک نیکی اور صدقہ جاریہ کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ رب کریم ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن مجید کو سیکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنا دے۔
آمین یا رب العالمین۔